الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله الشريف سب سے پہلے آقا انعامدار مدینہ دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبت حامد کے پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں پڑھیں بابا سے بلد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور کو سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا بڑا احسان ہے تم پر. آئیے حضرات میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھایا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھایا, تمام زبانوں میں سکھایا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے نام سکھائے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام حیوانات و جمادات کے نام سکھائے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا بھی علم سکھایا ہے جو آئندہ عالم وجود میں آنے والا ہے, اس کے اندر جو جاندار چیزیں ہوں گی. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھایا. وہ سبحان اللہ. آئیے حضرات میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی الہی کا مشاہدہ فرمایا ہے. آپ کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب شفا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کان یبصر النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء من عشرۃ فراس. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے. ایک کالی چیونٹی کو 30 میل کی دور سے رات کے اندھیرے میں دیکھ لیا کرتے تھے. حضرات اللہ اکبر, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ ایک کالی چیونٹی کو 30 میل کی دوری سے رات کے اندھیرے میں دیکھ لیا کرتے ہیں, تو ہمارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا, ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. جبکہ انہوں نے خدا کی عین ذات کو دیکھا ہے اور اس طرح دیکھا ہے ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ نہ کسی طرف کھلی نہ ہی حد سے بڑی. حضرات حق تو یہ ہے کہ جس آنکھ سے خدا کی خدائی نہیں, جس آنکھ سے خدا نہیں چھپ سکتا ہے, اس آنکھ سے خدا کی خدائی کیسے چھپ سکتی ہے. کبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بہار کی بہار, یوپی کا وقار, اڑیسہ کا نکھار, کلکتہ کی آن, ممبئی کی شان, چلتے پھرتے کنزل ایمان, جن پر قربان ہو جائے ہم سنیت کی جان. شہزادہ علی رضا خان اپنا قلم اٹھاتے ہیں, بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اور کوئی غیر کا تم سے یہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, حضور سید علیہ طیب میں صاحب قبلہ, عرص جمالی, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فطلع ابو بکر وسلم ثم جلس. یعنی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص نمودار ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کر کے آتے ہیں, آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں, سلام عرض کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے اور فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے, سعد بن ابی وقاص جنتی ہے, سعید بن زید جنتی ہے, ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے.
حضرات حق تو یہ ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ دسو جن کو جنت کا مستہ ملا اس مبارک جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی کے امام فرماتے ہیں وہ دسو جن کو جنت کا مستہ ملا اس مبارک جماعت کو لاکھوں سلام. حضرات حق تو یہ ہے. نعرے گوش مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرات حق تو یہ ہے قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. اللہ رب العزت اپنے کرم سے جسے چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا، مگر ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے سہاراؤں کے سہارا، جنہوں نے دنیا ہی میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی ہے سبحان اللہ، اور کہا ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جرہ جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے. حضرات قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. اللہ رب العزت اپنے کرم سے جسے چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا. گویا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب سے نوازا ہے. آپ نے دنیا ہی میں بتا دیا ہے کہ کون کون جنتی ہے. بریلی کے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا جب نہ خدا کی جماعت تم پہ کرو. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرصے جمالی جمالی دیدہ، نعرہ حیدری. واہ 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 سبحان اللہ. جواب میں ماشاءاللہ. واہ. حضرات ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ نے فرما دیا کہ ایک قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت عباس پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک شخص کے ساتھ اس میں سے ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور کی ٹہنی کو لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور دونوں ٹکڑے ایک ایک قبر پر گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یقیناً جب تک یہ دونوں ٹکڑے ہرے نہیں ہو جائیں گے ان پر عذاب قبر والوں پر عذاب چل گیا. سبحان اللہ. حضرات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم غیب کی ایک نعمت سے نوازا گیا. تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. ہمارے احمد مجتبیٰ جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ جب ان کی گدا بن دیتے ہیں شاہان زمانہ کی دھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اور جب آپ سے کوئی کہے کہ علم غیب مصطفیٰ پر کوئی دلیل دے تو کہہ دینا دل کے رضا ہے خنجر بخار بردبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے.